السلام علیکم گائز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو چاہے ISSB کے حوالے سے ہو، جنرل نالج کے حوالے سے آپ کو ملتی رہیں۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں جنرل نالج آج پھر۔ تو پہلا سوال ہے، ذوالفقار خان کو قتل کس نے کروایا؟ تو ذوالفقار خان کو قتل کس نے کروایا؟ سب سے اوپر جواب لکھا ہوا ہے سید برادران۔ سید برادران نے ذوالفقار خان کو قتل کروایا۔ ذوالفقار خان کے بعد برصغیر کی بادشاہت کس کے حصے میں آئی؟ فرخ-سیر۔ ذوالفقار خان کے بعد برصغیر کی بادشاہت فرخ-سیر کے حصے میں آئی۔ احمد شاہ کے بعد کتنے مغل حکمران تخت نشین ہوئے؟ نام بتائیں۔ 4 حکمران تخت نشین ہوئے: عالمگیر دوم، شاہ عالم، اکبر شاہ دوم اور بہادر شاہ دوم۔ مغل حکمرانوں کی نااہلی سے کن کن علاقوں میں خود مختار حکومت قائم ہوئی؟ حیدرآباد، بنگال، پنجاب اور سندھ۔ یہ مغل حکمرانوں کی نااہلیوں سے یہ علاقیں جو ہیں خود مختار حکومت میں آئیں۔ مغلیہ عہد کی چند یادگار تعمیرات کے نام بتائیں۔ تو مغلیہ عہد کے چند یادگار تعمیرات جو ہیں وہ تاج محل، موتی مسجد، شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر اور تخت طاؤس وغیرہ۔ مغل حکمرانوں کے زوال کے بعد مسلم اقتدار کے احیاء کی کوشش کس نے کی؟ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے مسلم اقتدار کے احیاء کے لیے خصوصی کوششیں کیں۔ آگے ہے، حیدر علی کو میسور کی فوج کا فوجدار کب بنایا گیا؟ حیدر علی کو میسور کی فوج کا فوجدار 1755 کو بنایا گیا۔ حیدر علی کو میسور کی فوج کا فوجدار 1755 کو بنایا گیا۔ میسور کی پہلی جنگ کب اور کیوں لڑی گئی؟ میسور کی پہلی جنگ جو ہے وہ 1759 میں انگریزوں اور مرہٹوں نے اقتدار کی جنگ حیدر علی سے لڑی۔ 1959 میں انگریزوں اور مرہٹوں نے اقتدار کی جنگ حیدر علی سے لڑی، اقتدار کے لیے لڑی گئی۔ میسور کی پہلی جنگ کا فاتح کون تھا؟ حیدر علی۔ میسور کی دوسری جنگ کب لڑی گئی؟ 1720 کو۔ 1720 کو میسور کی جو ہے وہ 1760 ہے، یہ 1720 نہیں ہے، 1760۔ 1760 کو جو ہے وہ دوسری جنگ جو ہے وہ لڑی گئی۔ میسور کی جو دوسری جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ میسور کی دوسری جنگ کا خاتمہ 1784 میں فریقین میں صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ ٹیپو سلطان کن کے ہاتھوں شہید ہوا؟ انگریزی فوج کے ہاتھوں۔ ٹیپو سلطان کا مشہور مقولہ کیا ہے؟ ٹیپو سلطان کا مشہور مقولہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شاہ ولی اللہ کب پیدا ہوئے؟ تو شاہ ولی اللہ 21 فروری 1703 کو پیدا ہوئے۔ تحریک جہاد کے بانی کون تھے؟ تحریک جہاد کے بانی شاہ ولی اللہ تھے۔ شاہ ولی اللہ کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ کے والد محترم کا نام شاہ عبد الرحیم تھا۔ تحریک جہاد کا مقصد کیا تھا؟ تحریک جہاد کا مقصد مسلم اقتدار کا احیاء۔ آگے ہے، شاہ ولی اللہ کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں سے کب جنگ لڑی؟ تو شاہ ولی اللہ کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں سے 1761 بمقام پانی پت میں جنگ لڑی۔ مغلیہ حکومت کے زوال کے چند اسباب تحریر کریں۔ مغلیہ حکومت کے زوال کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں: بادشاہ کا خود مختار جو ہے وہ ہو جانا، عیش و عشرت، گروہ بندیاں، مرہٹوں کی طاقت، فوج میں نظم و نسق کی کمی، بحری فوج کا نہ ہونا اور غدار امراء وغیرہ۔ برصغیر میں پرتگیزیوں کے زور کو کس نے توڑا؟ ولندیزوں اور ہالینڈ والوں نے برصغیر میں پرتگیزیوں کے زور کو توڑا۔ دی یونائیٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی آف نیدرلینڈ۔ ولندیزوں اور ہالینڈ والوں کے تعاون سے کون سی تجارت کمپنی بنی؟ دی یونائیٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی آف نیدرلینڈ۔ برصغیر میں انگریز کس شخصیت کے تعاون سے وارد ہوئے؟ تو سر تھامس رو جو اس شخصیت کے تعاون سے جو ہے انگریز جو ہے وہ برصغیر میں وارد ہوئے۔
سر تھامس رو۔ آگے ہے انگریزوں نے برصغیر میں اپنی تجارت کمپنیاں کہاں کہاں قائم کیں؟ برہان پور، احمد آباد، گوالیار اور آگرہ میں۔ برصغیر میں انگریز کس مسلم بادشاہ کے دور میں آئے؟ بادشاہ جہانگیر کے دور میں۔ کس مغل حکمران کے دور میں انگریزوں کے دل میں حکومت کی خواہش پیدا ہوئی؟ اورنگزیب عالمگیر۔ انگریزوں نے حصول اقتدار کے لیے کیا طریقہ اپنایا؟ انگریزوں نے کمپنی کے ملازمین کو حکومت وقت کے خلاف استعمال کرنے کی ناکام کوششیں کیں، تو اس حصول کو اپنایا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کب قائم ہوئی؟ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی 1694 عیسوی کو قائم ہوئی۔ برصغیر میں فرانسیسی تجارت کمپنی فرینچ ایسٹ انڈیا کب قائم ہوئی؟ یہ ہوئی ہے 1641 کو۔ جنگ پلاسی کب اور کہاں ہوئی؟ جنگ پلاسی جو ہے وہ 22 جون 1758 کو پلاسی کے میدان میں ہوئی۔ یہ جنگ 1758 کو ہوئی۔ جنگ پلاسی کا مہلک ترین اثر کیا تھا؟ جنگ پلاسی کا جو مہلک ترین اثر تھا وہ یہ تھا کہ انگریز سیاسی طور پر برصغیر میں چھا جانے میں کامیاب ہوئے اور ان کے لیے اقتدار کی نئی راہیں کھل گئیں۔ برصغیر پاک و ہند کے پہلے مسلمان مدبر فکر اور ماہر قانون کون تھے؟ سید امیر علی۔ سید امیر علی کب پیدا ہوئے؟ سید امیر علی 16 اپریل 1849 کو۔ تو 16 اپریل 1849 کو جو ہے وہ سید امیر علی پیدا ہوئے۔ سید امیر علی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ سادات خاندان سے۔ سید امیر علی نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ محسنیہ کالج۔ سید امیر علی نے محسنیہ کالج سے تعلیم حاصل کی۔ کس مسلمان مفکر نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے قوم کا لفظ استعمال کیا؟ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ سر سید احمد خان کی چند تصانیف کے نام بتائیے۔ آثار الزادید، آئین اکبری، تذک جہانگیری، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق اور تفسیر قرآن پاک۔ یہ سر سید احمد خان کی چند تصانیف تھیں۔ سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کب بنائی گئی؟ 1877 کو۔ سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ ایسوسی ایشن بنائی گئی۔ سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن جو ہے وہ برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ ایسوسی ایشن بنائی گئی۔ سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کب ختم ہوئی؟ تو یہ جو ایسوسی ایشن ہے وہ 1904 کو ختم ہوئی۔ برٹش انڈین ایسوسی ایشن کب قائم ہوئی؟ تو یہ 1867 کو۔ برٹش انڈین ایسوسی ایشن 1867 کو قائم ہوئی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کس نے کب رکھی؟ سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد سر سید احمد خان نے 1864 میں رکھی۔ سر سید نے برصغیر کے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کون سا اخبار جاری کیا؟ سر سید نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جو اخبار جاری کیا وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سر سید نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے اخبار جاری کیا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کب جاری کیا گیا؟ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے وہ 1866 کو قائم کیا گیا۔ 1866 کو برٹش انڈین ایسوسی ایشن بھی بنی اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ بھی قائم ہوا، جاری کیا گیا۔ علی گڑھ گزٹ کن کن زبانوں میں چھپتا تھا؟ اردو اور انگریزی میں۔ سر سید کے MAO کالج کی بنیاد کب رکھی گئی؟ تو سر سید کے MAO کالج کی بنیاد 8 جنوری 1877 کو وائسرائے لارڈ لٹن نے کالج کی بنیاد رکھی۔ 8 جنوری 1877 کو وائسرائے لارڈ لٹن نے کالج کی بنیاد رکھی، MAO کالج کی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد 1886 میں رکھی گئی۔ 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی۔ مسلمانان ہند نے کن محرکات کی بنا پر الگ وطن کا مطالبہ کیا؟ دو قومی نظریہ کی بنا پر برطانوی
جمہوری ادارے اور ان کی ترویج، انگریزوں کا ناروا سلوک، میثاق لکھنؤ کا انحراف، سماجی اور معاشی دباؤ اور اسلامی ریاست کے قیام جہیں ان محرکات کی بنا پر الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ سر سید احمد خان نے۔ بتائیے نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا تھی؟ اسلام۔ نظریہ پاکستان کی جو بنیاد تھی وہ اسلام تھی۔ میثاق لکھنؤ کب ہوا؟ میثاق لکھنؤ 1916 کو ہوا۔ تو میثاق لکھنؤ 1916 کا ہوا۔ یہ تھے ہمارے آج کے جنرل نالج کا پارٹ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔